إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو کچھ اخلاقیات اور اقدار سے نوازا ہے جو ہماری فطرت میں رب العالمین نے رکھی ہیں۔ ان تربیات میں سے، ان اخلاقیات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہماری فطرت میں ہیں جو فطرتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلدی کرنے والا، ہر کام میں جلد بازی دکھانے والا، کمزور، ظالم، جاہل، یہ ہماری کچھ فطرتیں ہیں۔ پھر انسان جب اس دنیا میں آگے بڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو علم کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، اور پھر احکامات الہیہ سے انسان سیکھ کر، تربیت حاصل کر کے ظلم سے باہر آتا ہے، جلد بازی سے باہر آتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں، اس میں انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ وہ فطرت ہے، اور فطرت کبھی بھی نکل کے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آگے انسان جب بڑھتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو، ہر فرد کو الگ الگ اس کی طبیعت میں عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آتا ہوا دیکھا، سب لوگ آئے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور مسلمان ہو کر وہ وفد آیا ہے۔ اپنی کیفیت پر ذرا غور کیجئے کہ آپ کو پتہ چلے آپ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہے ہوں اور پہلی دفعہ دیدار ہو اسلام کے بعد، تو ہر کوئی لپک کے جائے گا، ہر کوئی دوڑتا ہوا جائے گا۔ جیسے کوئی پہلی دفعہ حج کرنے، عمرہ کرنے جائے تو بیت اللہ میں کس طریقے سے جلد بازی کے ساتھ دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، کتنا تھکا ہوا یہاں سے سفر کر کے جاتا ہے، لیکن اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنا سامان ہوٹل میں پھینک کر پہلے بیت اللہ پہنچ جاؤں۔ اسی طرح کچھ لوگ آئے، وفد آیا، سب لوگ بھاگے دوڑے ایک دم۔ ان میں اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، تحمل سے اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری کو باندھا، بڑے سلیقے کے طریقے کے ساتھ، پورا ایک تفصیل ہے اس کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک ہے یہ ٹھہراؤ، بردباری، تحمل مزاجی، جلد بازی نہ کرنا، یہ رب العالمین کو تمہاری ادا پسند ہے۔ اس پہ بعض اہل علم کا تبصرہ ہے کہ یہ خصلت، یہ عادت رب العالمین نے ان کے اندر پیدا فرمائی تھی،
اور کچھ لوگوں کو یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں ٹھہراؤ، جو جلد بازی کے مخالف ہے، جس کو کہتے ہیں نرمی۔ اس چیز کی اپنے آپ کو انسان کو تربیت دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو موقع موقع پر سکھانا پڑتا ہے۔ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک دم سے یہ چیز نکل کے سامنے آتی ہے، ہماری فطرت، کسی نے گالی دی، پلٹ کر انسان چاہتا ہے جواب دے، بدلہ لے، اپنی عزت کا دفاع کرے۔ کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے آپ کا حق چھیننے کی کوشش کی، تو دل چاہتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئے، اور ایسا بعض موقعوں پر ہوا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودی آئے اور انہوں نے آ کے اپنی غلاظت اور گندگی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی سلام کی شکل میں، السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا۔ سیدہ عائشہ نے جب سنا تو وعلیکم السلام ولعنت اللہ علیکم وغضبہ، اللہ کی لعنت بھی ہو تم پر، اللہ کا غضب ہو تم پر، ملعون و ہلاکت اور بربادی تمہارے لیے ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ وہ موقع تھا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، حالانکہ جواب کس کو تھا؟ یہودیوں کو۔ پلٹ کر جواب دینا آسان تھا اور درست تھا، حق بھی تھا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو مظلوم ہو وہ اپنے ظلم کے مطابق بدلہ لے سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنے بدلے کے لیے وہ چیخ پکار بھی کر سکتا ہے، لیکن بقدر ظلم۔ اب انہوں نے آغاز کیا ہے، بددعا دی ہے، پلٹ کر بددعا دے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک اعلیٰ اونچی تربیت دی، فرمایا علیک بالرفق، یہ تھوڑی نرم مزاجی اختیار کرو، ٹھہراؤ، اپنے اندر تربیت میں لے کر آؤ۔ جواب دینے میں یہ سختی اور فحش کلامی، یہ بری بات، حالانکہ فحش نہیں تھا لیکن یہ ایک بری بات ہے۔ ایسی شخصیت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، ایسے کلمات قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کی تربیت سے یہ الفاظ نکلیں۔ آپ کو نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے، آپ کو یہ سختی ہے، جلد بازی میں جواب نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں سنا، میں نے بھی کیا کہا؟ میں نے بھی علیکم کہا۔ انہوں نے کہا ہلاکت ہو، بربادی ہو، موت ہو میرے لیے، میں نے وعلیکم کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ تھوڑی سی آواز کھول دیجیے گا، تھوڑی سی کھول دیجیے گا، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا، رب العالمین میری سنے گا، بس جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ میری سنے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے کہ اپنی تربیت میں ٹھہراؤ لاؤ اپنے اندر ایسے موقعوں پر کہ جب یہ نکل کے چیز سامنے آ رہی ہو، کیونکہ یہ نرم مزاجی جو ہے، یہ نرمی کے مقابلے میں تو نرمی دکھ جاتی ہے۔ کوئی آپ سے مسکرا کر مل رہا ہے، آپ بھی مسکرا کر مل لیے، کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے تو آپ نے بھی جواب دے دیا، کوئی آپ سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو میں بھی پیش آ جاتا ہوں۔ مسئلہ جب آتا ہے جب کوئی سامنے سے لڑ رہا ہو، کوئی غصہ دلا رہا ہو، کوئی آگے سے میرا حق کھا رہا ہو، کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہو، اصل تربیت نکل کے وہاں سامنے آتی ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی ایسی خوبصورت تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ آپ کی یہ جو تربیت ہے یہ رب العالمین نے کی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے، اللہ کا خاص آپ پر کرم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم تربیت، نرم مزاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی زبان کے کڑوے ہوتے، دل کے سخت ہوتے، زبان پہ کڑواہٹ ہوتی، دل میں تنگی ہوتی، تو یہ جو آس پاس آپ کے لوگ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، بھاگ جاتے اٹھ کے، کوئی بھی آپ کے گرد نہ بیٹھتا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اس میں بھی جیتنے کے لیے، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے جو دل جیتنے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو خرید نہیں سکتے پیسے سے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم، لوگوں کو تم پیسے سے، مال و دولت سے خرید نہیں سکتے۔ لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں انسان کے اخلاق و کردار سے، گفتار سے۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف،
اللہ تعالیٰ یہ جو نرم مزاجی ہوتی ہے، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈا کردار ہوتا ہے، اس پہ وہ کچھ دیتا ہے جو کبھی بھی سختی پر کبھی کسی کو نہیں ملا کرتا. اور اس کے دو مفہوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاجی سے انسان کے لیے وہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے جو کبھی بھی سختی سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر وہ اجر و ثواب دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ اجر و ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں ملتا انسان. بلکہ صحیح مسلم کے دوسرے الفاظ ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو شخص محروم کر دیا گیا، الفاظ کو تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ فطرت سے تھوڑا سی جنگ ہے، تھوڑی سی اپنے خواہشات سے جنگ ہے. محروم کر دیا گیا، اس کو حاصل نہیں ہوا، یہ تربیت سے اس نے سیکھا نہیں. کیا؟ الرفق، نرمی. وہ اگر محروم رہا تو ہر خیر سے محروم رہا. خیر کہتے ہیں ہر فائدے کی چیز جو دنیا کے اور آخرت کے لیے آپ کے لیے کارآمد ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو. انسان جو آدمی اس کردار سے محروم رہا، وہ آدمی ہر خیر سے محروم رہا. جلد بازی میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلد بازی میں چار الفاظ بولنے میں، سختی کرنے میں وقتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خیر کے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی انداز پسند ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق. یہ الفاظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں، کہ اللہ خود بھی رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کے رفق کا مظاہرہ آپ قرآن مجید میں جا بجا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک رکا، ایک کتاب لکھ کر رکھی آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے، اور اس میں یہی تھا کہ میری رحمت کا معاملہ میرے غضب سے پہلے ہوگا. اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ بتا رہا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا کریم، بڑا مہربان ہے، بڑا لطیف ہے. کبھی کسی کی غلطی پر، گناہ پر فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کے اس دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ دین پورا میری اور آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے. بلکہ کہیں اگر کچھ ہو جائے 19-20 عام روٹین سے میں ہٹ کر، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی سفر پہ چلا گیا، کوئی اور میرے پاس کوئی وجہ پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے شریعت میرے لیے آسانی پیدا کر دے، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور مزید آسانی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. جب اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رفق ہے تو وہ رفق ہی پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو کسی مومن ستر مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کسی مسلمان پر پردہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے. ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کی جامعیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رکھتا ہے. اگر یہ آدمی دوسروں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے. اگر یہ آدمی دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. اگر یہ دوسروں کے لیے فائدے کی کوشش کرتا ہے، نفع پہنچانے کی، کسی کے کام آنے کی، اللہ اس کے نفع کی لیے مدد فرماتا ہے. اگر یہ بندہ کسی پر ستر کرتا ہے، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، کسی کے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. جیسا کرتے ہو ویسا اللہ کی طرف سے معاملہ بندے کو نصیب ہوتا ہے. تو اگر اللہ سے بھی رفق چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے، اللہ سے حساب و کتاب میں بندے کو نرمی چاہیے، آسانی چاہیے، تو یہاں بندوں کے ساتھ بھی یہی ہلکا ہاتھ رکھنا پڑے گا. اب آئیے اصل بات کی طرف، اس تمہید کے بعد کہ یہ نرمی ہے کیا اور حاصل کیسے ہوتی ہے. نرمی کے اپنے اپنے مفاہیم ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں. بھائی دیکھیں، 3 چیزیں ہیں: آپ کا ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا دل. یہاں سے دل سے آغاز ہوتا ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے، ہاتھوں سے آپ پیش آتے ہیں. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.
بھئی آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی زبان ہے، اگر یہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو آپ پکے سچے مومن مسلمان کہلانے کے قابل ہیں. اور یہ جو دل ہے اگر یہ صاف ستھرا ہے تو آپ کا پورا جسم سیٹ ہے. یہ صاف ستھرا نہیں ہے تو یہاں خراب. ان تینوں چیزوں کے اندر نرم مزاجی پیدا کرنی ہے. نرم مزاجی کا مطلب یہ نہیں ہے کمزوری. نرم مزاجی کا مطلب نہیں ہے کہ انسان کمزور پڑ جائے، لاچار ہو، اپنے آپ کو جھکا کر، گردن جھکا کر، مریض بیمار بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے. نرم مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سامنے والے کی بدتمیزی پر بدتمیزی نہ کرے، کسی کے ہاتھ اٹھانے پر ہاتھ نہ اٹھائے، جہالت کا جواب جہالت سے نہ دے. یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے، یہ چیز آتی نہیں ہے، پیدائشی طور پر میرے اندر ہے نہیں. میرے اندر تو غصہ ہے. یہ چیز اپنے آپ کو بار بار تربیت دینی پڑتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی. آپ اپنے نفس کی بھی تربیت کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی تربیت کریں، اپنے ماتحت لوگوں کی بھی تربیت کریں، اور چیک کریں کہ جہاں جہاں جب موقع آتا ہے میرے مفادات کا، میرا مزاج بدل جاتا ہے، میرے آنکھیں اور تیور تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں تو میں نرم ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں نرم ہوں، کسی کو آگے جگہ دے بھی دوں گا، کوئی لڑ بھی لیتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن جب میں اپنی دکان کے گلے پر بیٹھتا ہوں، اپنے ملازمین سے کام لینے کی بات آتی، یا میں ملازم ہوں، مالک کے پاس نوکری کر رہا ہوں، تو دونوں کس طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹھگنے کی اور چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. پورا یہ میدان ہے، آپ کی پوری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بڑا نرم مزاج ہوتا ہے جب یہ خرید و فروخت کرتا ہے، کچھ بیچتا ہے، اس میں اس کا انداز بیچنے میں بھی نرم، خریدتا ہے اس میں بھی نرم. جلد بازی، گھبراہٹ، اونچی آواز میں بات کرنا، لڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے والے نہیں ہوتے تھے، شور مچانے والے. آپ کی زبان پہ گندے الفاظ نہیں ہوتے تھے، آپ کی زبان پہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. یہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں نا کہ جی عقائد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں، ہم نے عبادات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے، ہماری نماز ویسی ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، تو ذرا مسجد سے باہر نکلیے اور اپنے اس وجود، اپنے کردار کے متعلق ذرا سا سوال تو کیجئے، کیا میرا ایک کردار وہ کردار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ میں بازار میں کیا ویسے ہی ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہوتا تھا، یا آپ نے چاہا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے؟ نرم مزاجی، نرم انداز، نرم گفتگو. انسان کو اپنی معیشت کے ساتھ، اپنے اس کاروبار کے ساتھ، اس روزگار کے ساتھ نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے. یہ واقعہ سیدنا ابو درداء کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن درجے کا ہے. اپنے گھر میں تھے، اناج کے کچھ دانے، اوپر کا کمرہ تھا، وہ بکھر گئے، پھیل گئے کمرے میں. ایک آدمی ان کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ ایک ایک دانہ کر کے چن رہے ہیں اور اس کو سمیٹ کے واپس محفوظ کر رہے ہیں. بندے نے جب ان کو غور سے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے آدمی، ہمارے سے بھی کبھی دانہ گر جاتا ہے، کبھی کھاتے ہوئے گر جاتا ہے، کبھی دکان میں کوئی چیز گر جاتی ہے. تو انہوں نے اس وقت ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. یہ جملہ سیدنا ابو درداء سے ثابت ہے. کہتے ہیں ان من فقہ الرجل رفقہ بالمعیشہ. انسان کی عقل مندی اس میں ہے، وہ کامیاب آدمی ہے، باکمال آدمی ہے جو اپنے روزگار کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. یہ دانہ دانہ بھی چننا یہ انسان کے لیے اس کی کامیابی، اس کی عقل مندی کی دلیل ہے. تو اپنے اس کاروبار میں، اپنے اس کام کاج میں انسان کو اس اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہر بڑا آدمی جس کو کوئی عہدہ ملا ہے وہ ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جتنے یہ سرکاری عہدے داران ہیں، جتنے سرکاری افسر، بیوروکریٹس، اور ایک لمبی فہرست ہے. کوئی مسجد کا سربراہ ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی اپنی فیکٹری کا بڑا ہے، کوئی کہیں کا کوئی کونسلر ہے، کوئی ویسے ہی کوئی اپنی اس نے ایسوسیشن بنا کے اس کا چودھری بنا ہوا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، اس کے پاس عہدہ ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں. ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہم من ولی من امر المسلمین شیئا. اللہ جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا اختیار لے کر بیٹھ گیا، اس کا والی وارث بن گیا، اس کے پاس اس کی نگرانی ہے، اس کے پاس اس کی حکومت ہے. اور جب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عہدہ آتا ہے، کرسی آتی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے،
تو مزاج بدل جاتا ہے، اس کے اندر کا وہ تھوڑا شیطان جو ہے وہ جاگنا شروع ہوتا ہے، جو آپ مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں سڑکوں پر، افسران کے آفیسز میں جا کے. کسی کو بھی اگر یہ عہدہ مل جائے اور وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ فرافق بہم، ان رعایا کے ساتھ، اس مخلوق کسی بھی درجے پر، ایک باپ ہے وہ اپنے گھر میں، ایک ماں ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، ایک اسکول میں ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، وہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ، مدرسے کا استاد ہے، قاری ہے، وہ بچوں کے ساتھ، کوئی اسپتال میں ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بے غیرتی کے ساتھ جھوٹے بل بنا کر ان سے حرام نہیں کماتا، ان کے ساتھ نرم مزاجی سے، نرم انداز سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ اس نے نرمی کی، اللہ تو اس کے ساتھ نرمی فرمانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ اللہ نرمی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے تو یہ وحی الہی ہے. اور جو یہ عہدے لے کر مسلط ہو گیا، ان پر چھا گیا، بیٹھ گیا، اس نے کی ان پر سختی، اس نے ان کو پورا کھینچ کر رکھا. جو ہمارا مزاج ہے، یہ اگر نہیں کرو گے تو لوگ کھا جائیں گے تمہیں، یہ تو لوگ ایسا بے وقوف بنائیں گے تمہیں، ایسا ٹھگیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں ہوتا، ظلم کا مقابلہ ظلم سے، جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا، جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، جاہل کو سکھایا جاتا ہے. تو جو شخص ان کے ساتھ سختی کرے گا، اللہ تو اس کے ساتھ سختی کرنا. آپ اگر اپنا انجام کل قیامت کے دن حساب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا حساب لے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے، میں کس طریقے سے کتی سے زبان کھینچتا ہوں لوگوں کی، اللہ پھر میرے ساتھ کیا کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سیاڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا سب کے ساتھ کھینچ تان کے حساب کتاب پائی کا، اور زبان کے بھی کڑوے، ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کون اس کے منہ لگے، ابھی بکنا شروع ہو جائے گا، ابھی تانے دے گا، ابھی بکواس کرے گا. لوگ بڑی مثالیں ہیں، گھروں میں، خاندانی جھگڑوں میں، خاندانی مسئلوں کے اندر لوگ منہ لگتے ہوئے ڈرتے ہیں. بدترین آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بدترین آدمی لوگوں میں وہ ہے کہ جس کو لوگ چھوڑ دیں، اس کی زبان کی بد کلامی، تانا زنی سے بچنے کے لیے. من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کو لوگ چھوڑ بات نہیں کرتے کہ یہ بد زبان ہے. یہ کردار جو ہے وہ آپ نے اور میں نے اپنانا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں جہالت عام ہے، معاشرے میں جہالت عام ہے، معاشرے میں ظلم عام ہے، لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نرم مزاج ہیں، لوگ آپ کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، بنا رہے ہیں، بناتے رہے. یہ مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا رہا. کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کے تبادلے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا بیوقوف کون بنا. اس لیے یہاں پر خیر کے دروازے کھول کر رکھیں، کوئی جاہلوں سے سکھائیں، جاہل کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی. بعض اوقات مسجد میں کوئی آ گیا، بعض اوقات کوئی آپ کی دکان پر کوئی کسٹمر آ گیا، آپ کی فیکٹری میں کوئی آ گیا، بعض اوقات کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں، اسکول میں، مدرسے میں، کہیں پر بھی کوئی آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو اس کو سکھایا جاتا ہے. معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ جو خود بیان فرماتے ہیں، رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نمازیں پڑھتے تھے. نماز میں لوگ بات چیت کر لیا کرتے تھے، بھئی کون سی رکعت ہے، کتنی ہو گئی، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے، کون سی سورت کی آیت ہے. نماز میں پوچھ لیا، نماز کے متعلق. جیسے ابھی ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف میں کوئی طواف میں کون سا چکر ہے، کتنے ہو گئے، بات چیت ہلکی پھلکی اس کے متعلق کر لیتے تھے. پھر یہ ان کی زمینیں تھیں دیہات میں، وہاں چلے گئے، تھوڑے عرصے بعد اپنے دیہات سے واپس آئے، پیچھے حکم آ گیا تھا وقوموا للہ قانتین. نماز میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا کہ اللہ کے سامنے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے سے، نماز میں عام بات چیت کرنے سے منع کر دیا، نماز میں اب بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ آئے، ان کو پتہ نہیں تھا، نماز میں شامل ہونے لگے، شامل بھی ہو گئے. ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک مارنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے ذکر، لیکن پلٹ کر جواب دینے والا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یرحمک اللہ کوئی خاص ذکر نہیں ہے الحمدللہ سبحان اللہ کی طرح. تو اس نے چھینک مار کے الحمدللہ کہا، میں نے جواب دیا رحمک اللہ. جب میں نے جواب دیا تو لوگوں کی ایک دم مزاج سے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا. میں اور بول پڑا کہ ہائے افسوس کی بات، کیا تم میں نے کون سی ایسا ظلم کر دیا تم میری طرف دیکھ رہے ہو. تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر مارا چپ کرانے کے لیے. جیسے ایک چپ کرانے کا انداز ہوتا ہے نا، جیسے ہم بھی بچوں کو چپ کراتے ہیں،
چپ کرانے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں مجھے چپ کرانا چاہ رہے تھے، بہرحال میں چپ ہو گیا. اب یہ نماز کے اندر تھا سارا معاملہ. نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. اب ان کا تبصرہ دیکھیے، یہ تھی غلطی. غلطی پر فرماتے ہیں نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ گالی دی، نہ کچھ برا، کچھ نہیں کہا. اور میں نے اپنی زندگی میں ما رأیت معلما لا قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیم منہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کبھی ایسا کوئی معلم، سکھانے والا استاد نہیں دیکھا کہ جس نے اتنے پیار سے باتوں کو سکھایا ہو کہ دل میں اتار دیا ہو، اور آدمی کے ایسے دل میں اترے کہ کبھی اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے. اصل مقصد تو یہی ہے کہ سامنے والے کے دل میں بات اترے اور وہ عمل کرے. میں اپنی واہ تھوڑی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیار سے بلایا اور کہا کہ یہ جو نماز ہے یہ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اب اس میں لوگوں کی عام بات چیت کی اجازت نہیں ہے. اب اس کے اندر صرف تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قراءۃ القرآن ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور قراءۃ القرآن جو نماز کے اذکار ہیں. اس میں اب ہم عام بات چیت نہیں کر سکتے. تو جاہل کو جہالت کے ساتھ اس کے ساتھ پلٹاؤ بدلہ پیش آنا یہ پڑھے لکھے آدمی کی دلیل نہیں ہے. ایک مسلمان باشعور آدمی کی، تربیت یافتہ آدمی کا طریقہ نہیں ہے. یہ موضوع بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو ابھی عید گزری، یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ آپ سب سے میں یہ ذکر کروں. طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، جانور اس نے لٹایا، اس کے اوپر اپنے پیر کو رکھا جیسے ذبح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی چھری کو تیز کرنے لگا اس کے سامنے، اور وہ جانور اس چھری کو تیز ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ یہ چھری تیز کرتا ہوا دیکھ کر مر رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اب وہ ذبح ہوگا، اور دوسرا جب تم چھری چلاؤ گے، یہ چھری اگر تیز کرنی ہے تو انسان کو جانور کی نگاہوں سے ہٹ کر ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے، اس کے سامنے چھری تیز کرنا بھی درست نہیں ہے. حالانکہ اس جانور کو کوئی عقل نہیں ہے، اس کے پاس استدلال نہیں ہے، بس وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. آگ دیکھ کر جانور پیچھے ہوتا ہے، اپنے سے بڑا خونخوار درندہ جانور دیکھ کر احساس اس کے اندر شعور آتا ہے، بھاگتا ہے. تو شعور ہے جانور میں. اب وہ جب چھری اپنے سامنے تیز تو دیکھ رہا ہے تو کیا تم اس کو 2 دفعہ مارنا چاہتے ہیں؟ جس شریعت نے، جس دین نے ان جانوروں کو، جو حلال جانور ہیں جن کے لیے اجازت دی گئی ہے ہمیں کاٹنے کے لیے اللہ کا نام لے کر، اور ان کا گوشت ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، ہماری غذا بنایا گیا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ جب شریعت نے حکمن ہمیں کہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. وہ واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں، وہ اونٹ کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باڑے پہ گئے، وہاں اونٹ، وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹ رو رہا ہے اور اس کی ایک عجیب رونے کی اندر سے آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گئے، اس کو تھپ تھپایا، اس کو پیار کیا، وہ چپ ہوا. پھر پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ مالک سامنے آیا، کہا یہ اونٹ کی شکایت ہے مجھ سے کہ مالک مجھے بھوکا بھی رکھتا ہے اور تکلیف بھی دے کر رکھتا ہے، کھانے کو بھی پورا نہیں دیتا اور کام بھی مجھ سے زیادہ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ان جانوروں کے ساتھ احسان کرو. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ احسان کرنا، کسی کے ساتھ نرمی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر فرض کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ فرض کیا. پھر جانور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹاؤ تو اپنی چھری کو تیز کر کے پہلے سے لے کر آؤ تاکہ جلدی سے تیز چھری چل جائے اور جانور کو راحت اور سکون مل جائے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر کہ جو جانور کو، کسی بھی ذی روح چیز کو جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، اس کو نشانہ بازی کے لیے سامنے رکھے. اور لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا، یہ جو جس چیز کے اندر روح پائی جاتی ہے اس کو نشانے بازی کے لیے سامنے رکھ کر اس پہ نشانے داغے جائیں، تیر کے ہوں، آپ کے آج کل جو جدید اسلحہ ہے اس کے ہوں. لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں. احسان کرنا سیکھیے، اپنی تربیت میں اپنے مزاج میں نرمی لائیے. جو ہم بھاگم دوڑی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ریس میں لگیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، سب کچھ مجھے مل جائے، سب کچھ میرے پاس آ جائے، ہر فائدہ میں سمیٹ لوں، اس چکر کے اندر ہم اس بنیادی اخلاق سے ہی باہر نکل چکے ہیں.
اس کردار کو بھول چکے ہیں. اپنی بھی تربیت کیجیے، اپنے ماتحت لوگوں کی بھی تربیت کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اذا احب قوما یا اہل بیت ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، کسی خاندان سے، تو ان کو یہ نرم مزاجی عطا کر دیتا ہے. یہ عطا الہی ہے، سیکھنے سے بھی آتی ہے اور اللہ سے مانگنی بھی ہے. گھروں کے اندر لڑنا جھگڑنا، چیخنا چلانا، بے سکونی، عجیب ایک کیفیت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جیتنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص بد زبان ہے، ہم میں سے ہر شخص تکلیف دیتا ہے، اس کا دل کڑوا ہے، اس کے دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے، اپنے ہاتھوں سے اذیت دیتا ہے. گھروں کا سکون، ماحول، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. یہ سخت مزاجی، ہر وقت ڈنڈا لے کے سوار ہو جانا، ہر وقت چیخنا چلانا، وہ چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، اللہ کی رحمت پھر وہاں سے اٹھ جاتی ہے. خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ شخص خیر سے محروم ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. نرمی عام اخلاق ہے، عام کردار ہے جو مسلمان میں ہر وقت موجود ہو، لیکن کچھ موقعوں پر سختی دکھانا خیر تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، فائدہ، خیر، بھلائی، دنیا اور آخرت کا اصل مقصد یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کا ذریعہ، عام ذریعہ نرمی رکھا ہے. جو نرمی اختیار کرے گا وہ خیر تک پہنچے گا، اس کو عزت بھی ملے گی، لوگوں سے محبت بھی ملے گی، اس کو اللہ سے اجر بھی ملے گا. خیر یہی ہے، اس کا راستہ نرمی ہے. بعض اوقات اس خیر تک پہنچنے کے لیے انسان کو سختی اختیار کرنے کی شریعت کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے. بھئی بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھ رہا، مارو. اب یہ سختی مطلوب ہے تاکہ بچہ اس خیر تک پہنچے جو خیر حقیقت میں مطلوب ہے. تو اصل راستہ تو نرمی کا ہے، لیکن بعض اوقات خیر تک پہنچنے کے لیے سختی دکھانی پڑتی ہے، کیونکہ اصل مقصد خیر ہے. اس میں حاکم کو حد نافذ کرنا، اس کے اوپر سزائیں دینا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، اور یہ نرمی کے خلاف نہیں ہے. یعنی حاکم اگر سزا دے گا تو وہ گالیاں دے کر سزا نہیں دے گا، بد زبانی کر کر سزا نہیں دے گا. زبان اس کی وہی رہے گی جو سادہ زبان ہے. والد اگر اس کو مارنے کی اجازت ہے تو بچے کو، 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھا، گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، چیخنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی اجازت شریعت نے دی ہے اتنی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں راستے اختیار کرنا یہ شریعت کی طرف سے جائز نہیں ہوگا. اس لیے اپنے خیر کو ہدف بنائیے. راستہ نرمی ہے، جو اختیار کر گیا وہ بارگاہ الہی میں کامیاب ہو گیا، اور جو محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے. آصف فاروقی صاحب کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہے. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، واقف ہیں، محسن بٹلہ صاحب، زیادہ عمر نہیں ہے لیکن اس وقت شدید علالت کے باعث آئی سی یو میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، آصف صاحب کی بیٹی کو بھی صحت دے. ایک اور ہمارے واقف ہیں فیصل بھائی، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، کورٹ میں فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں حق اور سچ کی فتح کے ساتھ وہ گھر دلوا دے. بہت سے اور بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرما دے. جو فلسطین کے ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمان بھائی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اب ان کے کرب کا، ان کی تکلیف کا آخری ایک مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اس وقت بس دنیا نے مل کر یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے، ان کو دنیا سے جانا ہے، یا ان کو کوئی اپنے پاس جگہ دے دے. یہ جگہ ان سے خالی کروانی ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ان بھائیوں کو کامیاب فرما دے، ان کی خاص مدد اور نصرت فرما دے. اللہ ان کو عزت اور تمکین عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون